بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ میرا اللہ آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ صبح و شام آپ نے کرنا ہے۔ دولت اتنی کہ سنبھال نہ سکو گے، انشاءاللہ تعالی۔ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا اگر آپ وظیفہ مکمل دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور جس طرح جیسے جیسے میں بتاؤں ویسے آپ کریں گے تو یقیناً آپ آ کر ضرور بتائیں گے کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ آج کل ہر انسان پریشان ہے، اور سبھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کم از کم اتنی دولت، اتنا رزق ہو، اتنا ہمارے پاس اتنے اسباب ہوں کہ ہم اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ اس وظیفہ کو کریں گے، یقین کامل کے ساتھ کریں گے، پورا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر رکھتے ہوئے کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے واقعتاً سارے کام بنیں گے۔ رزق اتنا مل جائے گا کہ آپ کی ساری ضرورتیں، حاجتیں اس کے ساتھ پوری ہو جائیں گی، اور آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ یقین کامل ہوتا ہے تو پھر ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نوازا جاتا ہے۔ اگر یقین کامل نہ ہو تو پھر ہم جتنے مرضی وظائف کرتے رہیں، ہمیں وہ تاثیر، وہ اثرات، وہ فیوز، وہ برکات اس سے نظر نہیں آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ گلہ بھی کرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھا، یہ وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھا، فلاں عامل نے بتایا تھا وہ اتنی مرتبہ پڑھا، لیکن ہمیں اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ ان سے اگر پوچھا جائے تم نے کیسے پڑھا، کیا کیا کرتے رہے، کیا نماز کی پابندی کرتے تھے، کیا روزانہ تلاوت قرآن کرتے تھے، تو جواب ملتا ہے نہیں جی، بس کبھی کبھار نماز پڑھ لی، کبھی کبھار قرآن مجید کی تلاوت کر لی۔ جب ہم نے یہ بنیادی کام نہیں کرنے تو پھر ہمیں کیسے خالق کائنات کے دربار سے ہمارے لیے رحمت کے فیصلے ہوں گے، برکت کے فیصلے ہوں گے؟ اس سے سب سے پہلے یہ جو بنیادی کام ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ان کو کیجئے، پھر ان کے ساتھ وظائف کیجئے۔ اگر مزہ نہ آئے تو پھر بتائیے گا، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر بتائیے گا۔ اصل یہ چیزیں ہیں: نماز کی پابندی، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، پھر رزق میں برکت ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ اعمال صالح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو رزق کریم دیتے ہیں، عزت کی روٹی، عزت والا رزق دیتے ہیں، برکت والا رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رزق ہے برکت والا، عزت والی روٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ 2 ٹائم کی عزت کی روٹی مل جائے کافی ہے، یہ عزت کی روٹی اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ اگر نیک اعمال نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے سے صدقہ نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں ان وظائف سے وہ فیوز، وہ برکات کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ضرور یاد رکھیے گا۔ تو آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ پہلے کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں کرتے تو فکر کیجئے کہ ہم نے 5 گانا نماز کو ضرور اور ضرور اور ضرور ادا کرنا ہے۔ روزانہ تلاوت قرآن کریم کرنی ہے، کم از کم سورہ یاسین شریف اس کی تلاوت ضرور کرے، روزانہ کریں۔ سورہ یاسین کو صبح 1 مرتبہ پڑھ لیا جاتا ہے تو پورے دن کی ضرورتیں، حاجتیں اللہ رب العزت کے خزانوں سے پوری ہو جاتی ہیں۔ 1 رکعت پڑھنے سے سورہ یاسین کے اتنے فوائد ہیں، اور اگر ہم سورہ یاسین کو زیادہ پڑھیں گے، یعنی دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، تو پھر بہت زیادہ فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو کم از کم 1 مرتبہ ضرور سورہ یاسین کو روزانہ صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھ لیں گے تو پورا دن آپ کی ضرورتیں، حاجتیں اللہ رب العزت کے خزانوں سے پوری ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد 2 تسبیحات آپ ضرور کیا کریں، ایک استغفار کی اور ایک درود شریف کی۔ ان تسبیحات کے اوپر اللہ رب العزت نے بہت کچھ رکھا ہے اور بہت کچھ نوازا جاتا ہے ان تسبیحات کے ذریعہ سے، تو ان کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی قرآن مجید میں سے ہے، اس کو بھی آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔
نماز فجر کے بعد دیگر جو مسنون اذکار ہیں ان کو کر لیجئے، اور ان کو کرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورۃ الشورى اس کی آیت نمبر 19 کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے دروشی پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور 70 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اپنے ذہن میں اپنے کام کا تصور بھی رکھنا ہے، یعنی آپ صرف رزق میں برکت کے لیے کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، ملازمت کے لیے کر رہے ہیں، یا کوئی اور آپ کی حاجت ضرورت ہے اس کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ 70 مرتبہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 کو پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد اول آخر آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، اور جب آپ اس آیت کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے خوب اللہ رب العزت سے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت مبارکہ بہت لمبا وظیفہ نہیں ہے، مختصر ہے، چند منٹ میں آپ اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن اگر یقین کامل کے ساتھ کم از کم 41 دن ضرور کیجئے۔ چند منٹ کا وظیفہ ہے، 41 دن کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ 41 دن اس کو کیجئے، اور پھر اللہ رب العزت کی خزانوں سے جو چاہے لے لیجئے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔